یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک مکھی لگ رہے ہیں, لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اشفاق احمد کا آپ سب نے نام سنا ہوگا, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں, تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے, باہر کتنا سبزہ ہے, کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ہوئی, ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کھڑکی پہ, اور بڑے خوف سے وہ دیکھی جائے. میں نے کہا بیٹا وہاں کیوں دیکھ رہے ہو, باہر دیکھو, تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ہریالی, یہ بارش تمہیں ویلکم کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں دادا یہ کیا ہے, کھڑکی پہ کیا لگا ہے؟ انہوں نے کہا کیا لگا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, تمہیں باہر کا سین نظر نہیں آ رہا؟ کہتے کہ اس بچے نے, چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی. وہ چیز کیا ہے جی, کہ ہم اس بچے کی طرح, زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے, زندگی کی اپرچونٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائڈ پہ انتظار کر رہی ہیں. بارش, ہریالی, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت کا وعدہ, رزق. لیکن ہماری نظر اس مشکل پہ ہی پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہوئی ہے. ہماری نظر جو ہے ہمارے ماضی پہ ہی ہے, اس مری ہوئی مکھی پہ ہے جو مر چکی ہے, ماضی گزر چکا ہے. ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ کہ نہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو, چھوڑو ماضی میں جو ہوا مجھے سونپ دو. جو ہوا اس کا ایک مقصد تھا, تمہاری کچھ کوتاہیاں تھی, کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا, کچھ تمہیں سکھانے کی کوشش کی. ناؤ موو فارورڈ, آج پہ فوکس کرو, آج, ٹوڈے میٹرز. پاسٹ کو چھوڑو, فیوچر کو چھوڑو. ماضی گزر گیا, مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. آپ کو نہیں پتا کل آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا ہے, چھوڑو آج پہ فوکس کرو. روزانہ مستقبل کس نے دیکھا, آج سے شروع کرو. امپروو یور سیلف, آج سے تہیہ کرو میں نے یہ کرنا ہے. تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی ہیبٹ, آپ یقین کریں یہ ہیبٹ ٹاپ پہ ہوتی ہے سکسیسفل لوگوں کے, موو فارورڈ. لیکن دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو, سب کچھ چھوڑ دو. طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے, ماضی بھلا دو, فیوچر اللہ پہ چھوڑ دو اور آگے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو, کاش میں ایسے کہتا. کاش شیطان کی طرف سے, کاش مومن نہیں کہتا. وہ کہتا ہے قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل, قدر اللہ و ما شاء کان. جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی, اب مجھے آگے چلنا ہے, مجھے امپروو ہونا ہے. دیکھیں اسلام کتنا پرویکٹیو بناتا ہے انسان کو. ویسٹ میں کیوں اتنے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں, دین نہیں ہے ان کے پاس, انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, جو اللہ کی حکمت سمجھنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ. یہ ہے وہ فائدہ اس چیز کا کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اور جن پہ اللہ سلام بھیجتے ہیں, جن پہ اللہ کی رحمت ہے, وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ ہے. رزق بھی اللہ اسے دیں گے, اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی. اللہ اسے ایک ایسی اسٹرینتھ دیں گے کہ وہ مشکلات کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے 5 ہیبٹس جو ہیں مکمل ہوئے. میں دوبارہ سے ریوائز کروں گا. نمبر 1 قولوا قولا سدیدا. دوسرا آپ بتائیے نا, آپ لوگ سن رہے تھے. دوسرا کیا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا, پازیٹیو ورڈز آف ہوپ. تیسرا صرف اللہ سے شکوہ شکایت کرنا, اللہ کے پاس جانا, نو میٹر آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو پہاڑ جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چوتھا مایوس نہیں ہونا. نیور ایور 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 گیو اپ ان لائف. کبھی لڑنا مت چھوڑیے زندگی سے, اور اللہ پہ ریلائی کیجیے. اور 5واں موو فارورڈ, آگے بڑھو, چھوڑو جو ہوا, آگے بڑھو, آج سے شروع کرو. تو یہ 5 ہیبٹس ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. ہم ریلیشن شپس میں بھی, جاب میں بھی, بزنس میں بھی, ہر چیز میں کامیابی انشاءاللہ ہمارے جو ہے قدم چومے گی. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے میری گفتگو سنی. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. غلطیاں میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے, اور اچھائیاں جو تھیں وہ صرف اللہ کی طرف سے تھیں. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں, مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے صبر کے ساتھ مجھے سنا. جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.